Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to Straightforward with Al-Hajat Hoy. असां ख़बर है पीपल्स पार्टी जी दुनिया में हिकिड़ी वॾी अचीवमेंट इहा आई कि पहिरीं ख़ातून वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुई ऐं अॼु असां ॾिसूं था कि मुस्लिम लीग नून लाइ हिकिड़ी वॾी अचीवमेंट इहा ठही वई आहे कि उन्हनि हिकिड़े ख़ातून मरियम नवाज़ साहिबा खे वज़ीर आला चीफ मिनिस्टरशिप लाइ नामज़द कयो आहे ऐं उन्हनि पहिरीं पंहिंजी मीटिंग बि कई जंहिंखां पोइ प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं पोइ चई छॾियो कि 5 साल घटि आहिनि मूं वटि इहो सभु कमु करण लाइ जेको असांजे प्लान में आहे। यकीनन मूंखे ईअं लॻो कि ॼण मरियम साहिबा खे 10-15 साल घटि में घटि खपनि पंहिंजा टारगेट्स अचीव करण लाइ। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि जोड़ तोड़ हिन महिल उरूज ते आहे, नई हुकूमत ठाहिण लाइ मुलाक़ातूं थियनि पियूं। MQM जी मुलाक़ात थी मुस्लिम लीग नून सां। MQM चई छॾियो सिंध जो गवर्नर असांजो हूंदो, असांजो हक़ आहे सिंध में गवर्नर ठाहिणु। उते ई असां ॾिठोसीं कि JUIFA मौलाना फज़लुर रहमान जी जमात जे वफ़द जी मुलाक़ात थी नून लीग सां। नून लीग वारनि उन्हनि खे चयो तव्हां इलाही देरि करे छॾी अचण में, छो जे करे बलोचिस्तान में असां पीपल्स पार्टी सां गॾु हुकूमत ठाहिण वारा आहियूं, हाणे तव्हां सां गॾु हुकूमत सां नथा ठाहे सघूं। त यकीनन इहे 2 डेवलपमेंट्स नून लीग जी तरफ़ां हुई। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में हुकूमत ठाहिण लाइ सरगर्म आहे। असांखे ख़बर आहे 2 सूबनि में पीपल्स पार्टी जा गवर्नर ईंदा ऐं इहो बि असांखे ख़बर आहे कि बलोचिस्तान में चीफ मिनिस्टर जी कुर्सी बि पीपल्स पार्टी वटि ईंदी ऐं जेके अफ़वाहूं घर में उन जे मुताबिक़ सरफराज़ बुगटी साहब छो जे करे निगरां हुकूमत में इस्तीफ़ो ॾेई करे पीपल्स पार्टी में आया त वॾा चांसिस आहिनि कि सरफराज़ बुगटी साहब खे चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान ठाहियो वञे। इहे त ख़बरूं हलंदी रहंदियूं अचण वारे ॾींहंनि ताईं, पर इहो ख़बर आहे कि 29 तारीख़ ते इजलास थियणो आहे असेंबली जो ऐं 29 फेबरवरी खां अॻु में इहे सभु जोड़ तोड़ कंप्लीट थियणा आहिनि ऐं अचण वारे 2-3 ॾींहंनि में हिन जो ऐलान बि थींदो। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि एहतजाज धरना धांधली जी शिकायत हलनि पियूं। जमात इस्लामी जे सिराजुल हक़ साहब चवंदा आहिनि कि जंहिं 30 सालनि ताईं पाकिस्तान ते हुकुमरानी कई आहे, जंहिंजे करे पाकिस्तान अॼु हिननि मसइलनि में फाथो आहे, हुननि खे वरी हुकूमत थी मिले। हिन ॻाल्हि में त मां थोरो घणो अग्री बि कंदुसि कि PDM 2.0 अॼु जी अख़बारनि जी शइ सुर्खियूं में बि लिखियल आहे। मां काफ़ी वक़्त सां चवां थो PDM सीज़न 2 आहे, पर इन माई ओपिनियन PDM 1 ऐं PDM 2 में जेका वॾी डिफरेंस आहे उहा आहे आसिफ अली ज़रदारी साहिब जेके हाणे प्रेसिडेंट हूंदा पाकिस्तान जा अचण वारी हुकूमत में। पर अगरि PTI जी ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ असांखे ख़बर आहे इंडिपेंडेंस लीडिंग पोजीशन में त हुया पर हुकूमत न ठाहे सघिया छो जे करे उन्हनि जा इतिहाद न थी सघिया वक़्त ते। पर हाणे जेके रिज़र्व्ड सीट्स आहिनि, मख़सूस निशिस्तूं जंहिंखे असां चवंदा आहियूं, हुननि लाइ PTI तगदो करे पई। चयो अथऊं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बि कराईंदासीं 10-15 ॾींहंनि में ऐं पंहिंजी सीट्स जेके रिज़र्व सीट्स आहिनि इहे बि हासिलु कंदासीं, जंहिंजे करे सुन्नी इतिहाद काउंसिल में उहे शरीक थिया। ऐं अॼु ख़बर इहा बि आई कि 86 जे क़रीब आज़ाद उम्मीदवारनि जेके आहे इलेक्शन कमीशन ने पंहिंजा पेपर्स जमा कराए छॾिया आहिनि कि उहे सुन्नी इतिहाद काउंसिल में शामिल थी विया आहिनि। त यकीनन हाणे PTI जी जेके रिज़र्व सीट जो फ्यूचर आहे उहो इलेक्शन कमीशन जे हथ में आहे। PTI जो मुस्तक़बिल असांखे ख़बर आहे। बैरिस्टर सैफ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सीनियर कानूनदान है। बैरिस्टर सैफ जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। सर ये जो अब PTI का मुस्तक़बिल है वो क्या है? मखसूस नशिस्तें बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, उनकी मर्जी है कि वो आपको दें या ना दें, और अब तक जो आपके हक में फैसले आए हैं तो लग यही रहा है कि नहीं मिलेंगी। ऑपोजिशन में PTI बैठेगी। सर कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होगी या जो कहा जा रहा है कि PTI की ऑपोजिशन का टारगेट एक ही होगा कि जब ये PDM की हुकूमत मुश्किल फैसले करे तो फिर इनको घर भेजें जल्द अज जल्द? जी सर। जतोई साहब, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि ये इंतखाबात के बाद जो एक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सियासी इंतशार है वो इलेक्शन कमीशन ही की कारकर्दगी की वजह से है। इलेक्शन कमीशन के लिए इंतखाबात साफ और शफाफ कर रहे हैं और बाद में फॉर्म 45 का ये ड्रामा ना चला जाता जिसके नतीजे में नताइज तब्दील किए गए और मुल्क में मरकजी सतह पे यानी कौमी सतह की जो हुकूमत बनने जा रही है और सूबाई सतह पे भी इस तरह कंफ्यूजन पैदा की गई है। अगर ये ना होती तो शायद हम डिस्कशन करने की जरूरत ही हमें ना होती। असल मसला यह है कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदाराना अंदाज में PTI के लिए मुख्तलिफ मुश्किलात पैदा करता आ रहा है और आइंदा भी हमें तवक्को यही है कि ऐसे ही होगा। ये जो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक में शमूलियत की बात है और मखसूस नशिस्तों का आपने सवाल किया, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, इसलिए कि इलेक्शन एक्ट का एक रूल है 94, इसके तहत मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाता है और हमने उस रूल को चैलेंज किया है पेशावर हाई कोर्ट में भी
اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم مخصوص نشستوں کے اوپر جو اس رول کی اپلیکیشن ہے اس کو ایڈریس کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ سے ابتدا ہمیں مخصوص نشستوں کا آرڈر کیا جائے، کیونکہ اب ہم ایک پولیٹیکل پارٹی سے بھی شامل ہو چکے ہیں اور اس پولیٹیکل پارٹی کے تحت جو لوازمات ہیں قانونی باتیں ہیں وہ بھی ہم نے پورے کر دیے۔ مخصوص نشستیں تو ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ مخصوص نشستیں ایکچولی جو ڈائریکٹ انتخاب کے ذریعے جو لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں ان کے نتیجے میں ایک پارٹی کا حق ہوتا ہے، اور وہ قانونی حق، آئینی حق ہمیں بالکل پاکستان کا قانون اور نہیں دیتا ہے، ہمیں وہ ملنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں وہ نہیں ملے گا تو جن عوام نے اعتماد کیا ہے ہمارے ممبران پر ان کے ساتھ یہ بدبیادی ہوگی، ان کو ان کے حق انتخاب سے محروم رکھ دیا جائے گا، یعنی مکمل حق انتخاب ان کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیا جائے گا۔ تو بہرحال آگے اب دیکھتے ہیں حالات کیسے انفورم ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کا آخری سوال تھا جو ٹاپک کا تھا کہ ہم کیسے اپوزیشن کریں گے، دیکھیں اگر تو ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا تھا تو ہم اپوزیشن بھی مثبت کریں گے، قوم اور ملک کے مفاد میں کریں گے، اور ان لوگوں کو یہ جو ڈیلی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت بنانے جا رہے ہیں، مینڈیٹ چور کہوں گا، ان لوگوں کو تو انشاءاللہ ہم مکمل ایسے طریقے سے رکھیں گے کہ ان کو کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ بھی جو 16-17 کی حکومت رہی PDM کی، اس میں انہوں نے قانون کا انتہائی غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا اور صرف اپنے گروہی اور خاندانی جو مفادات ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے قانون سازی کی ہے۔ انشاءاللہ اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ پر سر وہ بیرسٹر صاحب 16 مہینے میں صدر مملکت PTI کا تھا سر، اس دفعہ صدر مملکت آصف علی زرداری ہوں گے، اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں صدر مملکت سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، یقیناً اگر صدر مملکت قانونی آئینی اختیارات استعمال کر مسائل پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن بہر صورت زرداری صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مرکزی قومی سطح پر جو حکومت سازی ہے اس میں اس کا حق جو ہے وہ عوام نے PTI کو دیا ہے۔ اگر ہمیں ہماری کے مطابق جتنی بھی نشستیں مل جاتی ہیں تو ہم حکومت بننے کی پوزیشن میں بہت آسانی سے آ جائیں گے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اور اگر یہ ہمارا حق ہے تو یقیناً وزیر اعظم کی سیٹ پر بھی PTI ہی کا حق بنتا ہے اور سبھی مملکت کی سیٹ رائٹ بیرسٹر صاحب پلیز الاؤ می، ہمیں رفیق رجوانہ صاحب نے جوائن کیا ہے، سابق گورنر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے سینئر سیاستدانوں میں سے ایک ہیں۔ بہت بہت شکریہ رفیق رجوانہ صاحب فار یور پریشیس ٹائم سر۔ آئی ہوپ یو کین ہیئر می کلیئرلی سر۔ مائی پلیز ویلکم۔ رفیق صاحب آج تھوڑی دیر پہلے عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہم نے تمام چینلز پہ دیکھی ہے، وہ فرما رہے ہیں یہ ایک مشکل اتحاد ہوگا۔ پچھلے اتحاد میں 16 جماعتیں ساتھ تھیں، اس دفعہ بہت ساری جماعتیں ساحل کنارے کھڑی ہیں، کشتی میں سوار نہیں ہو رہی ہیں، حالات مشکل ہوں گے۔ آپ کی نظر میں یہ اتحاد کتنا چلے گا اور کس قدر مشکل ہوگا رفیق رجوانہ صاحب؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے خلوص دل سے، نیک نیتی سے، ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھ کر، ملک کے معاشی حالات دیکھ کر، ملک میں افراتفری دیکھ کر، سیاسی عدم استحکام دیکھ کر، معاشی عدم استحکام دیکھ کر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ سفر طے ہو جائے۔ جو 76 سالوں میں نہیں ہوا۔ دیکھیں وہ بات 36 سالوں پھر سبق سیکھنا چاہیے نا، نہیں سیکھیں گے تو پھر قوم منہ موڑ لے گی۔ اب سر جو رجوانہ صاحب آج جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب نے ایک ورڈ یوز کیا جو بڑا منع کیا جاتا ہے سر یوز کرنے کے لیے، سول سپریمیسی کہتے ہیں سر اسے، وہ کہتے ہیں کہ سر احتجاج کریں گے، سول سپریمیسی کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کہتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹنے تھے تو الیکشن کیوں کرائے، جیسے الیکشن کرائے ہیں پوری دنیا تعریف کر رہی ہے۔ کوئٹہ میں سر دھاندلی کے خلاف ریلیاں، احتجاج، نصیر آباد میں پیپلز پارٹی کا احتجاج، مولانا فضل الرحمان کا احتجاج، اوپر سے امریکہ نے بھی کہہ دیا تحقیقات کرانی چاہیے۔ اس احتجاج کا کوئی فائدہ ہوگا رفیق رجوانہ صاحب، یا پھر ایک رسمی ہوتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے اور پھر گھر چلا جاتا ہے؟ اس کی 2 سٹیجز ہیں۔ احتجاج کر لیا مبینہ دھاندلی کے خلاف، ٹھیک ہے جی، سندھ کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا۔ اب بات یہ ہے، دھاندلی کا ہوتا ہے کہ الزام، آپ پر مجھ پر کوئی الزام لگ جائے، چوری کا لگ جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسی غیر قانونی سرگرمی کا لگ جائے تو میرے خلاف ثبوت لانا پڑے گا، مجھے رائٹ آف ڈیفنس ملے گا۔ فیئر ٹرائل کا آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کا بڑا کلیئر ہے۔
مفروضے کے طور پر مان لیتے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی، تو کیا اس دھاندلی کا قانون سے بالائے طاق فیصلہ ہوگا؟ سڑکوں پہ ہوگا، احتجاج ہوگا۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، سڑکوں کو بلاک کر دینا، شاہراہوں کو، چلو ایک سمبولک، ایک اشارتاً ایک ہوتا ہے ایک دو دن کے لیے، چلو وہ ایک دنیا کا ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے جی، مگر اس کے بعد پھر راستہ صرف قانونی ہے، عدالتیں ہیں، الیکشن ٹرائیبیونل ہے، اس سے پہلے الیکشن کمیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اب فارم 45 وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ہیں جو پولنگ ایجنٹس کے دستخط ہیں، پریزائڈنگ آفیسر کے دستخط ہیں، اور انہوں نے جا کے فارم 47 میں تبدیلی کر دی۔ چلو جی، فار دی سیک آف آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں ان کی باتیں بادی نظر میں پراما فیشائی ٹھیک ہو سکتی ہے، مگر اس کا ایک طریقہ کار ہے، طریقہ کار کے بغیر تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے، تو وہ طریقہ کار وہی عدالتی ہے، جائیں، اور واقعی وہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے تو ہم بھی اس افسوسناک بات میں اور اس احتجاج میں ہماری آواز بھی ساتھ شامل ہوگی کہ فلاں جگہ پہ فلاں حلقے پہ زیادتی ہو گئی ہے۔ رفیق رجوانہ صاحب، آج کل جو عدالتوں سے نکل رہا ہے اس کے اوپر سوال کرنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بیرسٹر سیف میرے ساتھ موجود ہیں اور عدالتی معاملات کے وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں۔ بیرسٹر سیف صاحب، آپ گزشتہ روز بھی ہم نے سنا دیکھا ذوالفقار علی بھٹو شہید کیس میں چیف جسٹس نے کہا اداروں پر لگے داغ دھونے ہوں گے، بلاول بھٹو نے کہا اداروں پر لگے داغ دھونے ہوں گے، 50 سال پرانے داغ دھونے کی بات ہو رہی ہے سر، اور آج بھی ہم نے دیکھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو تحقیقات ہے وہ اب جج استعفیٰ بھی دے کر چلا جائے تب بھی اس کے خلاف چلتی رہیں گی، وہ باعزت بری نہیں ہوگا، یہ بھی آج فیصلہ قاضی صاحب نے دے دیا ہے۔ تو بہت سارے بینچ مارکس ہیں، بہت سارے ایسی کہتے ہیں نا کہ ایسی روایات قائم کی جا رہی ہیں جو میری نظر میں 76 سالوں میں نہیں ہوئی ہیں۔ ڈو یو تھنک سر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کچھ ایسا کر جائیں گے جو پہلے کبھی نہیں ہوا اور یہ داغ دھل جائیں گے اور یہ جو ججز ہیں یہ باعزت بری اب نہیں ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ فیصلے آپ نے کیسے کیے؟ جدوئی صاحب، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہر چیز کا اپنے معنی اور پیرامیٹرز ہوتے ہیں اور پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ وہ نظام ہے کہ جس میں افراد کا اختیار اداروں میں اور ادارے کا اختیار عوام پر، اس میں بیلنس قائم کیا جاتا ہے، اسی کو سیپریشن آف پاور کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت برائے نام تو ہے لیکن ادارے ان مینیجبل ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے اندر بیٹھے ہوئے افراد بہت زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں، اور الٹیمیٹ اس کا اینڈ جو ہے وہ عوام کے خلاف نکل رہا ہے اور عوام کا استحصال ہو رہا ہے۔ میں کسی انڈیویجول کا نام لیے بغیر یہ کہوں گا کہ آپ پہلے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس ادارے عدلیہ سے ہم انصاف کی توقع کر رہے ہیں، اس تمام میس میں، اس تمام گڑبڑ میں، اس کا اپنا اس کی اپنی کریڈیبلٹی اور ریٹنگ پوری دنیا کے جوڈیشل سسٹم میں کیا ہے۔ میرے خیال میں 142 یا 148 ہماری پوزیشن ہے پوری دنیا کے کریڈیبلٹی ریٹنگ میں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو بس ایک امید کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جمہوریت اور نظام کے اندر رہتے ہوئے یہی ایک آپشن ہے۔ رہی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے رجوانہ صاحب نے، میرے انتہائی محترم ہے، میرے سینئر بھی ہیں، ان کی بڑی ریسپیکٹ ہے، لیکن انہوں نے جس انداز میں الیکشن میں اس دھاندلی کی ایشو کو اٹھایا اور اس کو تبصرہ کیا، تو مجھے یوں لگا جیسے ایک امتحان میں بچہ نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کا یہ اپلائی کرے گا، انفیئر مینس کے خلاف اپلیکیشن دے گا تو اس کا کیس جو ہے وہ سسٹم میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ اس سے بڑے جرم کو جو قوم کے ساتھ ایک اجتماعی طور پر بہت ہی انسٹیٹیوشنلائزڈ انداز میں ایک کرمنل افینس کنڈکٹ کیا گیا ہے، کمٹ کیا گیا ہے ہمیشہ کی طرح۔ بالکل، لیکن یہ اس بات اور ہی ہوا ہے نا۔ دیکھیے اس بات تو حکومت اس سے پہلے جتنے الیکشن میں فراڈ وہ دھاندلی ہوئی تو جدوئی صاحب سیاستدان جو متاثر ہوتے تھے، جو شکست کھا جاتے تھے، وہی شور شرابہ کرتے تھے، جیتنے والے بھی رو رہے ہیں۔ ایسے اہلکار کہہ رہے ہیں، کمشنر راولپنڈی کا بیان ایک ایسا بیان ہے کہ اگر اس کو کسی جمہوری اور کسی باعزت معاشرے میں قانون کا سر ان کے بیان پہ تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، الیکشن کمیشن ایکسپیکٹڈ ہے کل پرسوں فیصلہ سنائے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جدوئی صاحب، آپ ابھی سے بریکنگ نیوز اپنے ٹی وی پہ میری طرف سے چلا دیں کہ کہے گا کہ وہ جو چیف کمشنر کا بیان ہے وہ ناقابل قبول ہے اور اس کی جو ہے دباؤ کے تحت بیان ہے وہ قابل ہے۔ یہ تو میں ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ فیصلہ آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے یہ تو ایک کرمنل آفینس اگینسٹ نیشن آف پاکستان کمٹ کیا گیا ہے۔ اس کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی وہ الیکشن ٹریبیونل فیصلہ کرے گا۔ الیکشن ٹریبیونل 2026 میں فیصلہ کرنا ہے اور 28 سے 23 میں الیکشن ہو جائے گا۔
ٹائم یہ گزارنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ظلم ہے قوم کے ساتھ, لیکن بہرحال ہو رہا ہے اور ہم خود ہی کر رہے ہیں قوم کے ساتھ اپنا یہ ظلم. لیکن یہ جو موجودہ عدالتی اور ٹریبیونل کا نظام ہے, یہ کوئی نظام نہیں ہے, اس سے کوئی ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے. ٹھیک سر, ٹھیک سر. آخر میں رفیق رجوانہ صاحب جلدی سے سر, مریم نواز صاحبہ خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کی پہلی, کیا توقعات ہیں آپ کی, کیا آپ کو لگتا ہے ان کی پرفارمنس رہے گی؟ دیکھیے الحمدللہ ان کے پیچھے 3 دفعہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے, 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے, وزیر اعظم رہے, اور ایک ٹیم میاں صاحب نے ان کے لیے منتخب کی ہوئی ہے جو میری اطلاع ہے, اور وہ کام کریں گے. بڑا ایک 2+2 کا سوال ہے. جو عہدہ انسان کو ملتا ہے پرفارم نہیں کریں گے تو یہ پولیٹیکل پارٹی ہے, حالات جس طرح کے ہیں تو پھر اس کا نقصان بھی ہوگا اور پاپولیرٹی میں بھی فرق پڑے گا. رائٹ رفیق صاحب, الاؤ می سر, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایمبیشن ہے, اس نے ساری سختی. رفیق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بیرسٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے ہم بے حد مشکور, شکر گزار. تھینک یو سو ویری مچ. لیٹس ٹیک اے بریک, اسٹے ود اس. گفتگو کر رہے تھے سابق گورنر رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے. رفیق رجوانہ صاحب, ایک بیانیہ اس وقت بلڈ کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے خلاف ان کے ناقدین کی جانب سے, اور وہ بیانیہ یہ ہے سر کہ اگر اسحاق ڈار صاحب دوبارہ وزیر خزانہ بن گئے تو یہ ملک کے لیے بڑی خطرناک سی بات ہو جائے گی, اور بڑے آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں ملک کے نامور اخباروں میں اس بات کے اوپر. وجہ یہی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت میں انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام ڈیلے ہوا, مفتاح اسماعیل کو گھر جانا پڑا, ڈالر 200 سے نیچے رکھنا تھا 300 پہ چلا گیا, بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں سر. اور اس وقت جو ہم ایکسٹرا آرڈینری اس وقت سچویشن سے گزر رہے ہیں معاشی طور پہ, ایک بھی غلطی سر اس کشتی کو ڈبو سکتی ہے. ڈو یو تھنک سر کہ جنہوں نے اتنے سال پہلے بھی حکمرانی کی پاکستان کو اس وقت ان بحرانوں سے نکال سکتے ہیں جنہوں نے پچھلے 30 سالوں سے نہیں نکالا؟ دیکھیے پاکستان کے مخصوص حالات ہیں, لوگ تنقید تو کرتے ہیں مگر اس کا انالیسس بھی کرتے کہ حالات کیسے ہیں اور کس طرح سے پیدا ہوئے. یہ سالہ سال کے ایسی چیزیں ہیں جو اب آ کے ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ گئے اور آتش فشاں کی صورت اختیار کر گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اسحاق ڈار صاحب اتنے تجربہ کار ہیں, اور ان پر بے شک لوگ اپنے تحفظات کا اظہار کریں. پیپل ہیو اے رائٹ, کوئی جینوئنلی بھی اعتراض کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, کوئی ادروائز بھی کرتے ہیں, پولیٹیکل بائس بھی ہوتے ہیں, تو اپنی جگہ پہ ہیں. بٹ آئی فیل کہ اگر آ بھی جائیں تو ان کو جتنی تنقید ہو رہی ہے, اس میں ایک اور امپورٹنٹ گزارش کرتا ہوں, ان پر اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں تنقید ہو رہی ہے تو وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے, تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ان تنقید کو سامنے رکھ کے, ان چیزوں کو رکھ کے اور ساری باتوں کو سامنے رکھ کے وہ ہی ول ٹرائی ٹو پرفارم بیٹر. وائی ناٹ؟ ہر بندے کو اپنی گڈ ول کا خیال ہوتا ہے, اپنی سروائیول کا خیال ہوتا ہے, پاکستان کا خیال ہے, پاکستان کی اکانومی کا خیال ہے. اگر وہ بنتے ہیں تو ہی ول پرفارم بیٹر دین بیفور, اینڈ ہی شوڈ. ویسے آپ کے کتنے پوتے پوتی ہیں؟ آئی ایم شیور آپ گرینڈ فادر تو ہوں گے رفیق رجوانہ صاحب. الحمدللہ. اور آپ نے سر اپنی پوری زندگی سیاست کی ہے, پاکستان کی خدمت کی ہے. خدمت تو اب میں دعویٰ تو نہیں کرتا, بہرحال یہ تو ہر سیاستدان کہتا ہے. کیا آپ دلی طور پہ مطمئن ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو, نواسوں کو, پوتے پوتیوں کو جو پاکستان دے کے جا رہے ہیں وہ بہترین پاکستان ہے اور ان کا مستقبل روشن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. ایک آدمی ایک نیگرو تھا, کالا کھڑا ہوا تھا, تو ایک آدمی اس کی کہہ رہا تھا کہ لک ایٹ ہم ہاؤ بلیک ہی از, کالا کلر ہے اور دیکھو کیسا گندا لگ رہا ہے. ایک پازیٹیو سینس والا بندہ کھڑا تھا, اس نے کہا جی ہیو یو سین ہز پرلی ٹیتھ, آپ نے اس کے موتی جیسے دانت دیکھے ہیں؟ تو جب کالے شخص کے موتی جیسے دانت ہو سکتے ہیں تو پازیٹیو سوچے. ہم نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ملک ہے, کیا فلاں ہے. اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے. یہ ملک ہمارے الحمدللہ قرآن پاک کی جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی,
जीती जागती तस्वीर है। और तुम अपने हम रब की अपनी कौन negativity कौन को सी छोड़े, नेमतों को positivity- झुटलाओगे? जी और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को हाँ, झुटलाओगे? नियतों को दिखलाओगे, बहुत कुछ दिया है। देखें, नियतों का कसूर होता है, और अपने आप को, अपने सेल्फ को मारना पड़ता। इंशाल्लाह बेहतर पाकिस्तान होगा, बेहतर होगा, जरूर होगा। नई नस्ल में पोटेंशियल है। नई नस्ल को अगर आप जज्बात पे लगाएंगे, नई नस्ल को अगर इंतशार पे लगाएंगे, नई नस्ल को अगर पॉजिटिव वे नहीं बताएंगे, तो फिर नुकसान का अंदेशा। नई नस्ल के लिए आप सोशल मीडिया बंद करेंगे सर, तब भी नुकसान का अंदेशा है। जी नई नस्ल के लिए अगर हम सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा देंगे, तब भी तो नुकसान का अंदेशा है सर। नहीं, पाबंदी और चीजें सुन लीजिए। जी सर। पाबंदी मसलन सुनिए, सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है कि मुजरे सेहत है, ठीक है, मगर बंदे उसी डब्बी को पी भी रहे होते हैं। तो अब सोशल मीडिया की पाबंदी को एज ए होल ना देखें, ये देखें वो पाबंदी लगती क्यों है, ये देखें सोशल मीडिया पे आ क्या कुछ रहा है, उसको भी तो देखें ना। हम सर मैं तो ये भी सूत्रे देखता हूं व्यवहार सर, की अभी तरह आपने पूरी रफीक आजादी साहब, तो नहीं दे सकते। रफीक साहब, आप मेरे लिए आइंदे बहुत मोहतरम अगर है, बुनियादी मेरे लिए आप हकूक बहुत की तरफ- मोहतरम है सर, और आप माशाल्लाह हमेशा अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, ऑप्टिमिज्म की बात करते होनी हैं। चाहिए, व्हाई नॉट। ठीक सर, लेकिन सर हकीकत पसंद भी इंसान को होना चाहिए। हकीकत से दूर और चला जो जाए तो बात बंदा ये है, कहता है डिनायल में है, देखें, उसको मालूम भी नहीं जमीन पे क्या हकायक है। बात ये है कि आपने सर फॉर एग्जांपल सर अभी आपने कहा ये मुल्क बनाया सर, फबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में अल्लाह के नाम पे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, आम शराब बिक रही है यहाँ पे सर, कोई रोकने वाला नहीं है सर। इस्लाम में तो शराब हराम है, क्यों हमारी हुकूमत ने लाइसेंस दिया सर शराब बेचने के लिए? आइडियलिज्म का शिकार होने की जरूरत नहीं है। बुराई को रोकने की कोशिश करनी है, जबान से रोक सकते हैं, हाथ से रोक सकते हैं, तहरीर से रोक सकते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि क़यामत वाले दिन सहाफ़ी के कलम का भी हिसाब होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हर बंदे ने अपना रोल अदा करना है, नेगेटिविटी को छोड़े, रोशन पहलू देखें और रोशनी की तरफ चलें। चलिए सर, रोशन पहलू सर, एक रोशन पहलू आप सर, क्योंकि नून लीग के सीनियर हैं, आपको पंजाब की सियासत का बड़ा पता है सर। गुज़िश्ता रोज लाहौर में एक शादी की तकरीब में एक नौजवान का कत्ल हुआ, फिर मालूम पड़ा कि ये 3rd जनरेशन मर्डर हुआ है। दादा को भी मारा गया, बाप को भी मारा गया, बेटे को भी मारा गया। 30 साल दुश्मनी है, टीपूज और बट्स में खानदानी दुश्मनी है। दोनों ट्रांसपोर्टर है, ट्रक्कन वाला फैमिली और बट फैमिली, और हमेशा से FIR भी एक ही बंदे पे कटती थी, वो बाहर निकल आता था। सर हमारी सोसाइटी रफीक रजवाना साहब जिस स्टेज पे आ गई है ना, मैं अग्री करता हूं आपसे कि हमें पॉजिटिविटी फैलानी है, लेकिन जब हम हकीकत देखते हैं, ग्राउंड रियलिटी, कि एक मुल्क में 5.5 लाख बच्चा हर साल अपनी रेप होता है, हम कुछ नहीं कर पाते, मर्डर, चोरी, झूठ, फ्रॉड, बेवकूफ बनाना, जब हम इतनी सारी हकीकतों को देखकर हम कहते हैं पॉजिटिविटी फैलाए, तो दिल मानता नहीं है। कहते हैं लोगों को बताओ कि आईना दिखाओ कि सच क्या है, और सच कड़वा है तो उससे भागने की तो सर जरूरत नहीं है ना। अब सर ये जो नहीं। अब हिंदुस्तान टाइम्स की सर कल की खबर है कि लाहौर में अंडरवर्ल्ड डॉन का बेटा मारा गया, तो सर ये अंडरवर्ल्ड लाहौर में है, आप अग्री करेंगे? और ये भी कहा गया सर नून से इनके रवावत है, अता तारण ने इनको शमूलियत भी दिलवाई थी नून लीग में रिसेंटली, इसके ऊपर भी सर थोड़ा स्टेटमेंट दीजिएगा प्लीज। मुझे अता तारण की बातों का तो इल्म नहीं है, पता नहीं क्या है। बट वर दे कनेक्टेड टू नून लीग सर? नहीं, मेरा देखें, मेरी बात सुने, चोर का, डाकू का, कातिल का, इमाम मस्जिद का, नेक बंदे का, बुरे बंदे का, सबका वोट है ना जी। बिल्कुल। अच्छा ये पता है, जब लोग वोट मांगने जाते हो तो क्या वो जो कातिल होता है उसके घर में वोट मांगने नहीं जाते? चोर होता है उसके, उनको कानून के मुताबिक निपटा जाए। बाकी मुझे नहीं पता उसको कोई सपोर्ट करता है या नहीं करता रहा, उनकी पुरानी एनिमोसिटी है, दुश्मनी है उनकी ट्रिब्यूट रखो वालों की। तो बहरहाल माशरे में रहते हुए हम इन चीजों को कह तो नहीं सकते कि बेहतर है। सर ये हुकूमत जो बन रही है, सर इजाजत दीजिएगा सर, इजाजत दीजिएगा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाह साहब थैंक यू सो वेरी मच सर, आपकी कीमती वक्त के लिए, तांजी बड़ी मेहरबानी। शाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी रीसेंट स्टेटमेंट है थोड़ी देर पहले की कि पीपल्स पार्टी के साथ ये इत्तेहाद मुश्किल होगा। आप सर इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं शाह साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखें, मुश्किलात तो होंगी, और लेकिन ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो भी फैसला किया, ये जमहूरियत के लिए किया और पार्लिमानी निज़ाम को बचाने के लिए किया, क्योंकि इस वक्त जो भी मैंडेट आया है वो स्प्लिट मैंडेट है।
اور اب اس میں کیا صورتحال ہو، کرائسس ہے پارلیمانی نظام کا، کسی کے پاس وہ مینڈیٹ نہیں ہے، سمپل میجورٹی نہیں ہے کہ وہ حکومت کی جو ہے فارمیشن کر سکے. تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو پیپلز پارٹی جو ہے تمام تر اختلافات کے باوجود، آپ سب کے علم میں ہے کہ سندھ میں جو الیکشن ہوئے اور جو الائنس تھا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، وہ پی ایم ایل این نے بنایا، جس میں ایم کیو ایم، جے یو آئی ایف، جی ڈی اے اور بھی بہت سارے گروپ کہہ لیں یا نیشنلسٹ کے کچھ دیگر جو پارٹیز تھیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن اب کیا یہاں تو ایسے ہی رہنے دیا جائے؟ اس کا کیا ہوتا کہ یہاں دوسرے الیکشن کی بات ہوتی اور کرائسس بڑھتے. اب وہ الیکشن 60 دن میں ہوتے ہیں، 90 دن میں ہوتے ہیں یا 9 سال میں ہوتے ہیں، کہ کس کو کیا پتا. یہی الیکشن بڑی مشکل سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مہربانی سے ہی ہوئے، 8 فروری کو ممکن ہوئے، نہیں تو اس پہ بھی آپ کو پتا ہے سب لوگ ہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. تو پیپلز پارٹی نے تمام تر اختلافات کے باوجود کہا کہ چلیں پی ایم ایل این گورنمنٹ بنائے، ایگزیکٹو جتنے بھی عہدے ہیں، پرائم منسٹر ہے، کیبنٹ ہے، وہ لے لیں. وہ آئینی عہدے جو ہیں، ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہمارے پاس نمبرز بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اگر پریزیڈنٹ کا عہدہ مانگتے ہیں تو ہمارے پاس نیشنل اسمبلی کے ممبرز بھی ہیں، سندھ اسمبلی بھی ہے، سینٹ بھی ہے، اور چاروں صوبوں میں نمائندگی ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو، جو مے بی پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے. چاروں صوبوں میں ان کے پاس نہیں ہے. اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو ان کا ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے بھی یہاں پہ نہیں ہے. اس کے برعکس پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہے. سید بادشاہ جب مجھ سے لوگوں نے سوال پوچھا کہ پی ڈی ایم 1 میں اور پی ڈی ایم 2 میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں، تو میں نے کہا آف کورس آصف علی زرداری ایک بہت بڑا فرق ہے. آپ کی نظر میں سر اس اتحاد میں آصف علی زرداری اب کیونکہ آ رہے ہیں، پی ڈی ایم 1 میں نہیں تھے، اب پی ڈی ایم 2 میں ہے، تو اس کا امپیکٹ شاہ صاحب کیا ہوگا؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سیاسی بصیرت رکھتے ہیں اور مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور ان کی کشادہ دلی کی وجہ سے سب لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور وہ پوری کوشش کریں گے کہ سب کو لے کے چلیں. آپ کو یاد ہوگا جو بھی یہ ان کی ایک پریس بریفنگ کہہ لیں یا جو بھی بات تھی جب تمام رہنما ملے، جب چودھری شجاعت کے ہاں بھی گئے تھے یا بھی جو لاسٹ نائٹ کی بات ہوئی، تو پریزیڈنٹ صاحب نے تو کہا کہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ رکھیں، کیونکہ اس وقت قومی حکومت کی ضرورت تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہے قومی مفاہمت کی، کہ ملک کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم سب نے مل کر اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. ہم ایک دوسرے کو پسند کریں یا نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، ذاتی دشمنیاں تو نہیں ہیں، لیکن ملکی مفاد کے لیے جب ہم سب سے زیادہ اہم پاکستان کو سمجھیں تو ہم سب کو درگزر سے کام لینا چاہیے. اور ظاہر ہے جو آپ نے بات شروع کی تھی سینیٹر صاحب کی بات سے، وہ بڑے سینئر ہیں صدیقی صاحب، اور انہوں نے جو بات کی اس میں بھی وزن ہے. اختلافات تو ہوتے رہیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح کیا ہے کہ ہم کوئی بلیک میلنگ کی بات نہیں کریں گے کہ گورنمنٹ کو پھنسائیں مختلف اس میں ایشوز میں کہ جی ہماری یہ بات مانے تو پھر ہم آپ کی اس بل کی مدد کریں گے یا بجٹ پاس کریں گے یا دیگر ہے. ماں سوائے اس بات کے جو ہمارے منشور سے ٹکرانے والی کوئی ایسی بات ہوگی اگینسٹ ہوگی، اس میں ضرور ہم اپنے ریزرویشن ضرور رکھیں گے. شاہ صاحب، آج سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل احمد عباسی صاحب کے جو ریمارکس ہیں کہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر اگر فیصلے کرنے تھے تو الیکشن کرانے کی کیا ضرورت. کوئٹہ میں ہم نے دیکھا سر 4 جماعتوں نے ریلی نکالی، دھرنا ان کا جاری ہے. نصیر آباد میں پیپلز پارٹی کا احتجاج ہے. جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ ہم بھی تحقیقات کروائیں گے اور سول سپریمیسی کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے. مولانا فضل الرحمان تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور تو اور شاہ صاحب، امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ قانون کے مطابق تحقیقات ہونی چاہیے جتنے بھی دھاندلی کے الزامات ہیں. ڈو یو تھنک سر کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا سر؟ یہ ایسی باتیں ہمیشہ کی جاتی ہیں، روایتی ہیں. دیکھیں، 2 طرح کے احتجاج ہو رہے ہیں. ایک احتجاج تو چلے ہو رہا ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی،
ایک احتجاج اللہ صاحب یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں دھاندلی سے جتوایا کیوں نہیں گیا. تو اب ان میں فرق جو ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ کون سا کس کا فرق ہے. دوسری بات یہ ایک تھوڑا بڑا عجیب سا صورتحال ہے اس وقت. مثال کے طور پر آپ نے سب کے نام گنوا دیے کہ جی پی ٹی آئی بھی احتجاج کر رہی ہے, جے یو آئی ایف احتجاج کر رہی ہے, جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے, بلوچستان میں احتجاج ہو رہے ہیں. آپ نے یہ چیک کیا ہے کہ یہ احتجاج کس کس کے خلاف ہو رہے ہیں؟ جے یو آئی ایف اگر کوئی احتجاج کر رہی ہے کے پی میں, اس سے تو ساری سیٹیں پی ٹی آئی نے جیت لی. جماعت اسلامی جو احتجاج کر رہی ہے اس سے تو ساری سیٹیں وہاں پہ پی ٹی آئی والوں نے جیتے ہیں جو ان کے آزاد لوگ ہیں, اور پھر وہ خود ایک ٹیبل پہ ساتھ بھی ہیں. یہی صورتحال آپ کی بلوچستان میں ہے کہ یہ جو 4 جماعتوں کا دھرنا لگا ہوا ہے, ان سے جو سیٹیں گئی ہیں ان میں سے کچھ مولانا صاحب کو ملی ہیں, اور سر جی ڈی اے سر پیر صاحب پگاڑا سر. اور تو یہ عجیب صورتحال ہے, اس پہ سب کو سوچنا ہوگا. اور جو الیکشن ٹریبونلز بنے ہیں ان میں سب جائیں جس کے پاس فارم 45 کے تحت ریزلٹ میچ نہیں کرتے ان پر ایکشن ہونا چاہیے اور سب کو انصاف ملنا چاہیے. سر آخری شاہ صاحب, آخری سوال. قاضی فائز عیسیٰ صاحب داغ دھونے کی بات کر رہے ہیں سر. 50 سال پرانا ذوالفقار علی بھٹو شہید کیس کا بھی داغ دھوئیں گے اداروں کے اوپر سے. آج سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ججوں کے اوپر جو داغ لگے ہیں, سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اگر کوئی جج استعفیٰ دے کے چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن بند ہو جائے گی. آج فیصلہ دے دیا ہے, انویسٹیگیشن جاری رہے گی, رزلٹ آئے گا اس تحقیقات کا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا رول جو اتنے بڑے بڑے کیسز اٹھا رہے ہیں, کیا اتنے بڑے بڑے داغ آپ کی نظر میں سر وہ دھو پائیں گے؟ دیکھیں اس وقت ہم سپریم کورٹ سے اور خاص طور پر جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان سے بہت پر امید ہیں. اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب سے وہ آئے ہیں سپریم کورٹ میں یا جوڈیشری کی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. ایک تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے اختیارات کو کم کیا, جس پر بھی آپ کے علم میں ہے کہ لوگوں نے 2 جج سر استعفیٰ دے کے چلے گئے. اور جو دیکھیں جو جج, ہاں وہ بھی, لیکن وہ جو آپ ریفرنس کی بات کر رہے ہیں, اگر کوئی جج اس وقت استعفیٰ دیتا ہے جب تک اس کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں ہے تو پھر تو اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن اگر آلریڈی کوئی ریفرنسز میں ہے تو صرف جان چھڑانے کے لیے اگر وہ استعفیٰ دیتا ہے تو پھر وہ تو اس کو فیس تو کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو بھٹو شہید کا کیس انہوں نے دوبارہ سے ٹیک اپ کیا ہے, جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے دائر کیا تھا, 10 سال سے زیادہ اس کو ہو گئے. اور اسی طرح کی اور بہت سارے ان کے کیسز ہیں جو انہوں نے اس وقت, اور وہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ سب کے سامنے ہوتے ہیں, لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک ہم بہت پر امید ہیں. اور یہ جو الیکشن ہوئے 8 فروری کے, اس میں بھی سب سے زیادہ جو رول میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے جو سمجھ رہا ہوں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے. یقیناً. آخری سوال شاہ صاحب, اب آج یہ خبر بھی ہم نے دیکھی, تیسرا آخری سوال سر پرومس آخری سوال سر, آج ہم نے یہ خبر بھی دیکھی کہ ایم کیو ایم کے جو ساتھی پیپلز پارٹی کو جوائن کر گئے تھے, اب ایم کیو ایم کوشش کر رہی ہے کہ واپس وہ ایم کیو ایم میں آ جائے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے, جس میں خواجہ سہیل منصور کا بھی نام ہے اور بھی کچھ لوگوں کا نام ہے. ڈو یو تھنک سر اٹ ول ہیپن, از اٹ پاسبل؟ مجھے نہیں پتا اس بات کا اور میں چیک کر لیتا ہوں, لیکن میں آپ ہی کے اس سے سن رہا ہوں, میں نے نہیں دیکھی, نہ خبر دیکھی. ناصر حسین شاہ صاحب, تھینک یو سو ویری مچ سر, وڈی مہربانی. سید بادشاہ تاں ٹیم قیمتی وقت جلائے. رفیق رجوانہ صاحب تاں جی بھی وڈی مہربانی. پروگرام میں بریک تھا وٹھو کتنے ونجو, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. بریک کھا اگ میں اساں ناصر شاہ صاحب سے ڈسکشن پیا کیوں ان سما کو ایم کیو ایم جو سوال پوچھو جے میں جو جواب کو نہیں ان کرے سامٹ ایم کیو ایم سینئر رہنما ساجد احمد صاحب انول موجود ہیں. ساجد صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے. کین یو ہیئر می کلیئرلی سر؟ رائٹ. ساجد صاحب ہم اساں رابطہ وری کیوں تا لائن ڈراپ تھی وئی آپ پر. جگہ خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایم کیو ایم جی ہانے کوششوں ہیں کہ جے ہنن جا ساتھی ایم کیو ایم کے چھڑے پیپلز پارٹی میں ویا, جیاں خواجہ سہیل منصور ہیں بٹے بیان آلائیں انہوں کے واپس ایم کیو ایم میں بٹھی اچے. یقیناً یہ سوچنے ضرورت ہے کہ اگر ایڑی سیاست تھیندی پاکستان میں تن جا اثرات سیاست تے, معیشت تے, اسان سوسائٹی تے چھا ہوندا. اج اساں ایکڑی اتحادی حکومت ٹھائن تا ونجوں جے کہ اساں مخلوط حکومت
कोलिशन गवर्नमेंट चेंदायूं पर गवर्नमेंट केतिरो हलंदी है, पाकिस्तान जा मसला कीअं हल कंदी, ये वॾो सवाल आहे। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू आपके वक्त के लिए। साजिद साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खबर ये आई है कि MQM से जो छोड़कर MQM को पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, MQM वापस उनको पीपल्स पार्टी से निकाल कर MQM में लाना चाहती है, जिनमें एक नाम ख्वाजा सुहेल मंसूर का भी है। सर आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है साजिद साहब? हेलो साजिद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी, हेलो 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 जी मेरी आवाज़ क्लियर हुई साजिद साहब आपको? बहुत स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। चले मैं ज़्यादा थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ। जो MQM हेलो। सर आवाज़ बेहतर हुई? आवाज़ बेहतर हुई? ऑडियो प्लीज बेहतर जी। अब साजिद साहब जो MQM के साथी छोड़कर पीपल्स पार्टी में गए थे, क्या MQM आज उनको वापस बुलाना चाहती है अपनी जमात में? MQM के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हमारे सब काबिल एहतराम हैं। जो भी हमारे लोग कहीं भी गए हैं, किसी भी पोजीशन में, जो भी सूरत के साथ हुई हो, MQM के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हमें किसी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सर ऐसी क्रेडिबिलिटी कम नहीं होती साजिद साहब? क्रेडिबिलिटी मुतासिर नहीं होती? अब देखिए, ये तो सियासी फैसले बहुत सोच समझ के करने चाहिए, और वो इसलिए कि जब अपना घर अपना होता है, अब जैसा भी होता है वो, ठीक है ना, तो पहले जब आप दूसरे दर पर जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती जो इंसान सोच के और तवक्का रख के जाता है, ठीक है ना। अपनी पार्टी में तो ऐसा होता है कि इंसान जिम्मेदारी से हटता है, लेकिन एज ए कारकुन के हैसियत से काम कर लेता है। वो इसलिए कि सब 20-25 साल का पुराना साथ होता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, मनसब पर रहकर भी इज्जत और मनसब से हटने के बाद भी इंसान की रिस्पेक्ट रहती है, ठीक है ना। तो उसकी शनाख्त वो पार्टियां होती हैं, तो शनाख्त भी बहुत जरूरी नहीं कि आज मिसाल के तौर राना साहब इलेक्शन हार गए तो शनाख्त खत्म नहीं हुई, पार्टी नून लीग का हिस्सा है, और आज वो मुख्तलिफ मैं देखता हूँ मौजूद है अपना ये साहब हार गए। वक्त का मैं सर एक और सवाल पूछना है आपसे मैंने। सर सवाल ये है कि जिस कामरान टिसोरी की वजह से पहले MQM में झगड़े होते थे, आज उस कामरान टिसोरी के लिए MQM स्टैंड ले रही है इस कोएलिशन गवर्नमेंट के सामने के गवर्नर तो यही होंगे। ये भी सर अल्लाह की जो अभी गुज़श्ता कुछ दिन से गवर्नर साहब ने जो 1.5-2 साल जब से गवर्नर बने तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना। अच्छा, किसी भी पोजीशन में होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। अभी आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ दिन पहले 50,000 लोगों को IT कोर्सेज करवा रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ दिन पहले अनाउंस किया कि जिन लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हो गई हैं वो FIR लेकर गवर्नर हाउस आए, मैं उनको नई मोटरसाइकिल दूंगा। फिर उससे पहले जो गुज़श्ता रमजान गुजरे हैं, इन्होंने खाने का एहतमाम किया। फिर उसी रमजान में सुबह सहरी मुख्तलिफ होटलों पर जाके किए लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, ठीक है ना। फिर इसके अलावा और भी दीगर मामलात में बहुत पेश रहे हैं। तो मैं ख्याल में मनसब पर आने के बाद इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो इनके हटने का या इनकी तारीफ हटने का कोई जवाब नहीं बनता। आईनी तरमीम आएगी सर, आखिर में बता दें, आपकी आईनी तरमीम आएगी सर जिसके लिए आपने पूरा अपनी इंतखाबी मुहिम जिस पर चलाई सर? जी, आपकी वो आईनी तरमीम आएगी सर जिसके ऊपर इंतखाबी मुहिम MQM ने चलाई थी सर? हाँ बिल्कुल, उसको लाजमी लाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला, जो कमिटमेंट किया अपनी उसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्रोग्राम जब तमाम तो थे, फीडबैक सोशल मीडिया से जरूर दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।